بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ امریکی اخبار لاس اینجلس ٹائمز نے ایک اداریہ شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے کہ امریکی رہنما جانتے تھے کہ لڑائی جیتنے کے لیے جاپان پر ایٹم بم گرانا ضروری نہیں، تاہم پھر بھی گرایا گیا۔ قوی تاریخی شواہد سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر نہ بھی گرایا جاتا تب بھی جاپان اس برس اگست میں شکست تسلیم کر چکا ہوتا۔ دستاویزات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صدر ہیری ایس ٹرومین اور ان کے قریبی مشیر اس حقیقت سے آگاہ تھے۔ رائے عامہ کے حالیہ جائزوں سے اشارہ ملتا ہے کہ نوجوان امریکیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد امریکیوں کی اس کارروائی کو ناقابل معافی سمجھتی ہے۔ بھارت میں ایک کسان کی بکری نے معذور بچے کو جنم دیا جس کی شکل ایسی تھی کہ تہم پرست لوگوں نے اسے بھگوان بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ واقعہ بھارت کے شہر مظفر پور کے ایک نواحی گاؤں میں پیش آیا جہاں اس سیاہ اور سفید رنگ کے میمنے کی پیدائشی طور پر ناک نہ تھی اور آنکھوں کے دیدے تو تھے لیکن ان کے اوپر کھال نہیں تھی جس سے اس کی شکل خلائی مخلوق جیسی نظر آتی تھی۔ بھارت کے بیشتر علاقوں میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایسے جانوروں کی پیدائش خوش قسمتی اور خوشحالی لاتی ہے، چنانچہ جہاں کہیں بھی کسی جانور کے ہاں ایسا معذور بچہ پیدا ہو اس کی پوجا شروع کر دی جاتی ہے۔ ماہر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بکری کے اس بچے کی یہ حالت سائیکلوپیا نامی بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ بیماری بہت نایاب ہے، ایسے بچے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے۔ بکری کا یہ بچہ بھی چند دن بعد مر گیا، تاہم جتنے دن یہ زندہ رہا لوگ بھی آ کر اس کے درشن کرتے رہے اور اس کی پوجا کرتے رہے۔ بیروت واقعہ کے بعد لبنان میں حکومت مخالف پر تشدد مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے دوران ایک اہلکار جاں بحق ہو گیا ہے۔ مظاہرین نے لبنان کے مرکزی بینک میں داخل ہونے کے بعد عمارت میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ ہزاروں مظاہرین نے دفتر خارجہ کی عمارت میں بھی داخل ہونے کے بعد اس کو آگ لگا دی، جبکہ دوسری جانب لبنانی وزیر اعظم نے ملک میں جلد عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے بغیر ملک میں جاری عدم و استحکام پر قابو پانا ممکن نہیں ہے۔ عالمی وبا کورونا کے باعث دنیا میں 7,29,586 اموات ہو چکی ہیں اور 1,98,04,408 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 1,27,21,186 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ کویتی حکومت نے اقامہ ہولڈر غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے 3 مراحل متعین کر دیے ہیں۔ غیر ملکیوں کی واپسی کے پروگرام میں پہلے مرحلے میں ڈاکٹرز، نرسیں، طبی امور سے تعلق رکھنے والے کارکن، جج، پروسیکیوشن ادارے سے منسلک اہلکار اور اساتذہ کے علاوہ ان پیشوں سے منسلک افراد شامل ہیں جن کی حکومتی اداروں کو اشد ضرورت ہے۔ امریکہ نے ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو سمیت 11 چینی حکام پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ اثاثے اور جائیدادیں بھی منجمد کر دی گئی ہیں، جبکہ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ ہانگ کانگ کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ چائنا کا کہنا ہے کہ پابندیاں مضحکہ خیز ہیں، مسخرانہ حرکت کی گئی ہے، اور جن پر پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان پر عائد امریکی نام نہاد پابندیاں بے فائدہ ہیں کیونکہ بیرون ملک ان کے کوئی اثاثے نہیں ہیں۔ چائنا نے امریکہ سے تائیوان کو اسلحے کی فروخت روکنے اور فوجی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ چائنا اور امریکہ تعلقات اور آبنائے پار امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچانے سے بچایا جا سکے۔ امریکی ٹائم میگزین میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی غیر قانونی زیر قبضے مقبوضہ وادی میں مسلم اکثریتی تشخص کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ پچھلے 1 ماہ کے دوران 4 لاکھ غیر ریاستی شہریوں کو مقبوضہ وادی کی شہریت دی گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارتی حکومت نے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی، 2 اکائیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ مواصلاتی رابطے معطل ہیں۔ جو بھی شخص بھارتی حکومت کی رٹ کی مخالفت کرتا ہے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے۔
رائے شماری کے ذریعے مقبوضہ وادی کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر اب بھارتی حکومت اس سے انکار کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت کے اقدامات کی مخالفت کرنے والے کئی صحافیوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ کچھ تاحال قید میں ہیں۔ دبئی میں خریداری پر ایک ہفتے کے لیے ٹیکس چھوٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ 13 اگست تک گاڑیوں اور دیگر اشیاء کی خریداری پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ دبئی میں گرمیوں کا سالانہ فیسٹیول دبئی سمر سرپرائزز جاری ہے۔ فیسٹیول میں خریداروں کے لیے دیگر اسکیمیں بھی متعارف کروائی گئی ہیں، جن میں فری انشورنس، مختلف اشیاء کی فری سروس اور گارنٹی کی مدت میں توسیع شامل ہے۔ آئرلینڈ کا کہنا ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے مسلح ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی جغرافیائی و سیاسی رکاوٹوں سے فیصلے میں غلطی کے باعث اس کے استعمال کا خطرہ ناقابل قبول حد تک بڑھ چکا ہے۔ مائیکروسافٹ کے بل گیٹس کا کہنا ہے کہ امیر ممالک ممکنہ طور پر 2021 کے آخر تک کورونا پر قابو پا لیں گے، جبکہ باقی دنیا میں اس کا خاتمہ 2022 تک کے آخر تک ہوگا۔ ان کے مطابق اگر ان کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی تو اس سے متاثر ممالک اقتصادی ترقی کے ساتھ ملیریا، پولیو اور HIV کے حوالے سے پیش رفت کی بجائے کئی سال پیچھے چلے جائیں گے۔ بل گیٹس نے امریکہ میں کورونا کے ٹیسٹنگ سسٹم پر شدید تنقید بھی کی اور صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کی کارکردگی پر بھی تحفظات ظاہر کیے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ ایک ویکسین جلد تیار ہو جائے گی، مگر بڑے پیمانے پر تیاری کے مسائل کے باعث اس وقت تیاری کے مراحل سے گزرنے والی کچھ ویکسین ممکنہ طور پر صرف امیر ممالک کو ہی دستیاب ہوں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ مسئلہ 5 برس تک برقرار رہ سکتا ہے اور صرف قدرتی مدافعت ہی ہماری واحد امید ہوگی۔ چینی ایپلیکیشن ٹک ٹاک کی مالی کمپنی نے صدر کی پابندی کے ایگزیکٹو آرڈر پر امریکہ کے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ ٹک ٹاک کا کہنا ہے کہ صدر کا ایگزیکٹو حکم نامہ اب تک امریکی حکومت کا سب سے سخت رد عمل ہے۔ ایگزیکٹو آرڈر نامعلوم رپورٹس کی بنیاد پر جاری کیا گیا ہے، جس میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ٹک ٹاک کا مزید کہنا تھا کہ ہم تمام قانونی راستے استعمال کریں گے اور یقینی بنائیں گے کہ قانون کی پاسداری قائم رہے۔ چائنا میں پر امید رہنے والی ماں کی انتھک کوششیں رنگ لے آئیں۔ چینی خاتون کو 2.5 سال کا کھویا ہوا بیٹا 32 سال بعد مل گیا۔ DNA ٹیسٹ سے نشاندہی ہو گئی ہے کہ ملنے والا اسی خاتون کا بیٹا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ چائنا نے نومبر کے امریکی صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امریکی خفیہ اداروں کے مطابق چائنا ان انتخابات میں صدر ٹرمپ کی شکست یقینی بنانا چاہتا ہے، جبکہ روس ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کے خلاف سرگرم ہے، جو صدر ٹرمپ کو جتوانا چاہتا ہے۔ ہندوستان میں ایک دن میں دوسری بار کورونا کے ریکارڈ تقریباً 61,000 سے زائد نئے مریض سامنے آئے ہیں، جس سے کورونا مریض کی تعداد بڑھ کر 20,88,611 ہو گئی ہے، جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 42,518 تک جا پہنچی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے صحت یابی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 48,900 افراد کے صحت یاب ہونے کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 14,87,005 ہو گئی ہے۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لے۔ کوالالمپور میں مقبوضہ وادی کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارتی فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی کے لوگ بھارت کی 9 لاکھ قابض فورسز کے محاصرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ وادی کی حمایت میں اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے پر ڈاکٹر مہاتیر محمد کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بیروت کے حوالے سے اب کچھ حیران کن خبریں سامنے آنے لگی ہیں۔ ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بندرگاہ کے ویئر ہاؤس میں 2,750 ٹن امونیم نائٹریٹ
ایک سازش کے تحت بیروت بھجوایا اور بندرگاہ کے ویئر ہاؤس میں سٹور کیا گیا تھا۔ ایک روسی میڈیا آؤٹ لیٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امونیم نائٹریٹ کی یہ کھیپ روہوسس نامی بحری جہاز پر افریقی ملک جارجیا روانہ کی گئی تھی، حالانکہ یہ بحری جہاز انتہائی خستہ اور ایک طرح سے کچرے کا ڈھیر تھا۔ روسی میڈیا کی دلیل یہ تھی کہ اگر یہ لبنان میں غیر متوقع سٹاپ کرنے کی بجائے جارجیا کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا تو کبھی منزل تک نہ پہنچ پاتا اور راستے میں ہی سمندر میں ہی ٹوٹ پھوٹ کر غرق ہو جاتا۔ اس بحری جہاز نے غیر متوقع طور پر بیروت کی بندرگاہ پر سٹاپ کیا، جبکہ اس پر لدی امونیم نائٹریٹ کی کھیپ ضبط کر لی گئی اور اس ویئر ہاؤس میں پہنچا دی گئی۔ اس کے علاوہ لبنان کے صدر مائیکل اون نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ویئر ہاؤس میں سٹور کیے گئے امونیم نائٹریٹ کو کسی شے سے دور سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس واقعے سے 3 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس سے لبنان کو $5 ارب کا معاشی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ بھارت میں کورونا میں مبتلا مریضوں کے لیے بطور قرنطینہ سینٹر استعمال ہونے والے ہوٹل میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس میں بری طرح جھلس کر 11 افراد اپنی جان سے چلے گئے ہیں۔ ریاست آندھرا پردیش کے شہر وجے اوادیا کے سوارنا پیلس ہوٹل کو نجی ہاسپٹل رمیش قرنطینہ سینٹر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ ابتدائی طور پر اس کی وجہ شارٹ سرکٹ ہونا لگتی ہے۔ پورے ہوٹل میں دھواں بھر گیا تھا اور زیادہ تر اموات بھی دم گھٹنے کے باعث ہوئی ہیں۔ انگلینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی ہے۔ انگلش ٹیم نے پاکستان کو 277 رن کا ہدف چوتھے دن ہی 7 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کرس ووکس نے 120 گیندوں پر دھواں دھار ناقابل شکست اننگز کھیلی اور 84 رنز اسکور کر کے ٹیم کو فتح دلائی۔ کورونا کا خوف ایسا ہے کہ کرنسی نوٹوں کو مائکرو ویو اوون میں رکھ کر وائرس مارنے کے چکر میں نوٹ ہی جلا بیٹھنے جیسی خبریں تسلسل کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اب جنوبی کوریا کے ایک شخص نے اس سے بھی بڑھ کر ایسی حماقت کر ڈالی ہے کہ جمع پونجی سے ہی محروم ہو گیا ہے۔ یہ آدمی بھی کورونا کے خوف میں اس قدر مبتلا تھا کہ اس نے نوٹوں سے کورونا ختم کرنے کے لیے انہیں واشنگ مشین میں ڈال کر دھونے کی کوشش کی، اور جب مشین کھولی تو اندر سے نوٹوں کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ تاہم یہ شخص خوش قسمت واقع ہوا کہ نوٹوں کے ٹکڑے اٹھا کر بینک آف کوریا چلا گیا، جہاں سے اسے اس کی رقم سے آدھی رقم کے نئے نوٹ دے دیے گئے۔ بینک آف کوریا کی طرف سے جاری ایک بیان میں بھی اس شخص کی اس حماقت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔